السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور ہمیں سیدھے مارگ پر لانے کے لیے آخری میسنجر آخری رسول محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں امین گڑھے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر دکھایا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، مختصر اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے بعد میں سورہ عنکبوت سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اور میں نے ایک حدیث مسلم شریف سے میں نے پڑھی ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے بیچ کافی ایام کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کچھ بتانے کا ایک موقع ملا۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے اس کتاب کو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہو، اس کتاب کو پڑھیے جس کو رب کائنات نے تمہارے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ھدی للناس، پوری دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کتاب کو تلاوت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، اور نماز یہ کوئی آپ کے بیچ میں نیا موضوع لے کر نہیں کھڑا ہوا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عام طور پر لوگ بولتے رہتے ہیں، روزے کی کیا فضائل ہیں، حج کا کیا فضائل ہے، نماز کیا کیا فضائل ہے، لیکن اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کو جو ارکان ہے، اسلام کا جو رکن ہے، یعنی آپ اللہ کو اگر ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، توحید کے بعد اسلام کے اندر سب سے پہلا ارکان توحید ہے، اور توحید کے بعد اسلام کا دوسرا رکن اللہ کو ایک جاننے کے بعد، ایک ماننے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ اور یہ نماز آپ اگر تاریخ کو مطالعہ کریں گے، سیرت کی نگاہوں کو آپ روشنی ڈالیں گے، سیرت کی کتابوں کو آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اس کے بیچ میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ہر ایک کی شریعت میں نماز کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ جگہ اگر کم پڑ رہے ہیں تو آپ لوگ آگے بڑھ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ جو ہے بعد میں آنے والے مصلیوں کو بھی جگہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز ایک ایسی محترم شان عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نماز کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی، اور اس شریعت کے پیروکاروں نے نماز جیسے اہم بساط کے مطابق ادا کرنے کی امکانی کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے نماز کو جان بوجھ کر پسے پش ڈال دیا۔ حالانکہ شریعت محمدی کے اندر ایک عاقل اور ایک بالغ مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ شریعت محمدی کے اندر ایک عاقل اور ایک بالغ مسلمان پر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے لوگوں میں نے تمہاری نماز کو میں نے وقت سے متعین کر دیا، میں نے تمہاری نماز کو میں نے وقت سے مقرر کر دیا۔ نماز ایک محترم شان عبادت ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بانگی دہل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں میں نے تمہاری نماز کو میں نے وقت سے متعین کر دیا. لیکن افسوس اور افسوس ہمیں ان لوگوں پر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بیماری میں انتقال فرمائے، آپ نے خاص طور سے سب مسلمان مردوں، عورتوں، لڑکیوں کی تاکید فرمائی تھی کہ نماز کا خیال رکھیں. حتیٰ کہ مردوں اور عورتوں کو بھی بڑی تاکید کی گئی ہے. دیگر مقامات کے اندر عورتوں کے باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. دیہاتوں کے اندر بھی میں نے کئی جگہ خطبہ کے اندر میں دیکھا، جمعہ میں جاتے ہیں بہت جگہ، الحمدللہ ہر جگہ عورتوں کو باقاعدہ مسجدوں کے اندر انتظام کیا گیا، عورتیں باقاعدہ مسجد کے اندر آتی ہے، نماز پڑھتی ہے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتے عورتیں مسجد نہیں آ سکتی ہے، مسجد کی فتنہ ہے. اللہ کے بندیاں مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو فتنے سے تعبیر کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری بھی خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے جس طرح ہم پنجگانہ پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی اسی طرح پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں. اس لیے نماز ایک ایسی چیز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا کوئی بھی ہو، نماز کسی پر بھی معاف نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے لوگوں تم نماز قائم کرو، تم مشرکوں میں سے مت بنو، اپنے آپ کو مشرک کرانے کی تم حقدار مت بنو. گویا کہ قرآن کے دائرے سے جو نماز نہیں پڑھتا قرآن کے دائرے سے مشرک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قرآن کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے گویا کہ وہ شرک کے عظیم اور بھیانک جرم میں مبتلا ہے. کچھ آدمی سوچتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، شرک نہیں کرتا ہوں. گویا کہ اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو شرک کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں شرک ایک بھیانک اور ایک عظیم جرم ہے. اور اللہ نے کہا کہ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے لوگوں نماز قائم کرو، تم اپنے آپ کو مشرک کہلانے کی تم حقدار مت بنو. کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت حاصل کرتا ہے. نماز کی ہر حالت میں امیر و غریب، آقا و غلام، چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اسی کو شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاسر. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو اظہار کرتا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، تم نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ. ہمارے ساتھ کوئی مجبوری آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ مسجد بن گئی. یہاں کے لوگوں کا بہت بڑا کرم ہے اور رحم بھی ہے. جن لوگوں نے جو ہے تعاون کیا، الحمدللہ میں اس کے شکر گزار ہوں، چڑھ بڑھ کر حصہ لیا ہے. لیکن تعاون کر دینا ہی کافی نہیں. اگر آپ مسجد بنا لینے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ لاکھ آپ مسجد میں تعاون کر کے اس کا الگ ثواب ہے. لیکن آپ اگر مسجد میں آ کر کے جماعت نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے،
ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، بتاؤ لوگوں تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکوا دیا، تم جہنم کیوں چلے گئے؟ جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر والصلاۃ، ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو نوعیت رکھی گئی، جو فیصلہ رکھا گیا، جو تبادلہ رکھا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے حق بات بولنے کی عادت ہے، اور قرآن اور حدیث کی بات مجھے بتانے میں مجھے کوئی گریز اور کوئی جو ہے میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے جانکاری جو صلاحیت دی ہے، میں انشاءاللہ میں اس کو بتانے میں کوئی گریز نہیں کرتا ہوں۔ تو کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی دائرے میں اللہ کے نبی نے کہا ایک مسلمان اور ایک کافروں کے درمیان جو نوعیت رکھی گئی، جو فاصلہ رکھا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کو چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، شہید الاسلام علامہ احسان الہی ظہیر بڑے محقق عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خطبات ظہیر کے اندر نقل کرتے ہیں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، کوئی بھی آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو دائرہ اسلام سے خارج، اس پر نماز جنازہ بھی حرام ہے، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا کہ اللہ کے نبی فلاں آدمی کی نماز پڑھا دیجئے، جنازے کی نماز۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بے نمازی کے جنازہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی بے نمازی ہیں، اللہ کے نبی اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی اللہ اکبر ہی کہنا تھا کہ آسمان سے وحی نازل ہو گئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اے اللہ کے نبی آپ اس آدمی کی نماز بخشش کی دعا آپ 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ اے رسول آپ ایسے منافق اور بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اگر تم 70 بار بھی اگر تم نماز جنازہ اگر تم بخشش کی دعا مانگو گے تب بھی معاف پائے گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا أَوْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ کہ رسول آج کے بعد ایسے منافق اور بے نمازی کے سامنے میں قبر میں کھڑا بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا، ماتا ابدا کبھی بھی نہیں۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی بھی آدمی مر جائے بے نمازیوں کی جنازہ جائز ہی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شراب پینے والا آدمی مر جاتا ہے، کوئی جو ہے حرام کاری کرنے والا انتقال کر جاتا ہے، امام کے پر دباؤ بنایا جاتا ہے، آپ کو نماز پڑھانی ہوگی اور نہیں تو مسجد سے برخاست کر دیا جائے گا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ارے آج کے اس ماڈرن تہذیب کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کا بھی یہ حال ہو چکا ہے، لوگ اسلامی تعلیم سے کافی دور ہیں، مدارس اور مکاتب کی طرف جو ہے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کے لیے آپ کو مکاتب اور مدارس کی ضرورت پڑے گی۔
آپ کو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنا پڑے گا، آپ کو اپنے بچوں کو گاؤں کے مسجد کے اندر مکتب کو بھیجنا پڑے گا، تبھی بچے جو ہے آپ کو اسلامی تعلیم میں جو ہے ڈھلیں گے، تبھی آپ کے بچے نماز کو پڑھیں گے، تبھی آپ کے بچے نمازی بن سکتے ہیں جب آپ اپنے بچے کو مدارس کے اندر مکاتب کے اندر بھیجیں گے۔ ایک شخص آیا، کہا کہ امام صاحب ہمارے دو پوتا ہے، ماشاءاللہ وہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، بڑا تیز لڑکا ہے، آپ ان کو قرآن کی کچھ تعلیم دے دیجئے، آپ ان کو جو ہے ماہانہ کیا لیں گے؟ امام صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب میں قرآن کی اگر تعلیم دوں گا، قرآن کو میں بچہ کو پڑھاؤں گا تو میں 500 روپے لوں گا۔ اس انجینئر کے باپ، بیٹا انجینئر تھا، اس کے باپ امام صاحب کے پاس آتے اور کہتے امام صاحب میرے پوتے کی قرآن کی تعلیم دے دیجئے، میرا بیٹا میرا پوتا انگلش میڈیم میں انگلش میں مہارت حاصل کرنی ہے لیکن کچھ قرآن کو پڑھانے چاہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا، 500 روپے لوں گا۔ انجینئر صاحب کے باپ نے اس امام صاحب سے کیا کہا کہ ارے میں تو انٹرنیشنل زبان انگلش کو میں پڑھاتا ہوں تو 500 روپے دیتا ہوں، تم قرآن کو پڑھاؤ گے تم 500 روپے کہتے ہو؟ ارے معمولی کتاب تم قرآن کو پڑھا دو گے 500 روپے؟ کہا ہاں میں 500 روپے سے کم میں نہیں پڑھاؤں گا۔ امام صاحب بھی اپنی بات پڑھا لے رہے، انجینئر صاحب کی بات بھی اپنے بات پڑھا لے رہے، لیکن ہوا کیا حادثہ ہوتا ہے، ابھی فون پہ آتا ہے کہ انجینئر صاحب کے پاس کال، انجینئر صاحب کے باپ کے پاس کال آتا ہے کہ فلاں صاحب آپ کے بیٹا انتقال کر گیا ہے، ایکسیڈنٹ کر گیا ہے، مر گیا ہے۔ انجینئر صاحب راستے میں آپ کا انتقال کر گیا ہے، ایکسیڈنٹ کر گیا ہے۔ اس کے باپ انجینئر صاحب کے باپ امام صاحب کے پاس آتے ہیں، امام صاحب ہمارے بیٹے انجینئر صاحب انتقال کر چکا ہے، ان کے جنازے کی نماز اعلان کر دیجئے، اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، انجینئر صاحب کی نماز وہی ماسٹر صاحب پڑھائیں گے جو انگلش دائیں، جو اپنے پوتے کو انگلش پڑھانے کے لیے جو ہے کالجوں کے اندر اور جو ہے بھیجتے ہیں انگلش میڈیم کے اندر، لہذا ارے رہے۔ اب دیکھا ادھر پوسٹ مارٹم کے لیے انجینئر صاحب کو بھیج دیا، لاش کو بدبو دینے لگا، 2 دن کے بعد اس کا انجینئر صاحب آتا ہے، انجینئر صاحب کا لاش آتا ہے، دیکھا وقت ہونے لگا، بدبو دینے لگا، گاؤں کے محلے کے جو امام کے جو کمیٹی ہوتے، مسجد کے جو کمیٹی ہوتے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے ممبران سب امام صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، امام صاحب آپ کو فلاں شخص کی جنازے کی نماز پڑھانی ہوگی۔ امام صاحب تو مجبور ہو گئے، بھائی کمیٹی صاحب کی بات تو ماننی پڑے گی، نہیں تو مسجد خالی کر دینی پڑے گی، لہذا مجبور ہو گئے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، لوگوں نے اپنے ناک اور منہ کے اندر رومال کو دستی باندھ لیا، بدبو سے اپنے ناکوں کو رومال سے جو ہے باندھ لیا، لیکن امام صاحب نے کیا کہا، جس کو تم انگلش پڑھانے کے لیے بچوں کو بڑا فخر محسوس کرتے تھے، ارے جس کو اپنے جو ہے پوتے کو اور انجینئر صاحب کے بڑا فخر سے بات کرتے تھے، آج وہی تمہارے بیٹے کی جو ہے آگے کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں، آج وہی امام صاحب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہے، آج وہی امام صاحب آج جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار، وہی قرآن پڑھنے والے جو ہے امام صاحب تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلائیے، بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیے، مکاتب کے اندر بھیجیے، تبھی آپ کے بچے جو ہے ذہن بدلے گا اور آپ کے بچے اخلاق بنیں گے۔ لیکن شرط ہے آپ کے بچے کو دیندار بنانا ہوگا، نمازی جو ہے دیندار بنانا ہوگا، تعلیم آپ کو جو ہے مدارس کے اندر بھیجنا ہوگا، مکاتب کے اندر آپ کو بھیجنا ہوگا، تبھی آپ کے بچے نمازی بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں
نماز ایک ایسی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ بے نمازیوں کی جنازہ جائز ہی نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے علماء کرام سے تحقیق کریں، آپ کو یہی فتویٰ ملے گا کہ بے نمازیوں کو جنازہ جائز ہی نہیں ہے. اس لیے مسجد الحمدللہ بن گئی ہے، اور جس نے مسجد میں حصہ لیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ صغیرا کان کبیرا فی الجنہ. جس نے بھی چھوٹی مسجد بنائی ہے، بڑی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کی جو ہے کے اندر گھر بناتا ہے. الحمدللہ بڑے لوگوں نے دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس آدمی کو جنت کی طرف بھی گھر بنائے گا، تو وہ بہت خوش نصیب ہے. لیکن میرے بھائیوں، مسجد بن جانے کے بعد ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر آپ کو جانا پڑے گا. کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے آپ کو. آپ عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا ایک صحابی ہیں، ایک نابینا صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آنکھ سے میں معذور ہوں. اللہ کے نبی دکھائی نہیں پڑتی ہے، آنکھ سے میں نابینا ہوں. اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیتے تو میں گھر ہی کے اندر میں نماز پڑھ لیتا. اللہ کے نبی مجھے میرے اوپر ترس کھائیے، کیونکہ مجھے راستے میں آنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی مجھے میری آنکھ میں نہیں دکھائی پڑتی ہے. اللہ کے نبی مجھے اجازت مل جاتی تو میں گھر ہی کے اندر نماز پڑھ لیتا. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم جاؤ پڑھ لو. وہ نبینا آدمی عبداللہ ابن مکتوم جانے لگا. ابھی کچھ ہی دیر دور تک گیا تھا، اللہ کے نبی نے بلایا اے عبداللہ مکتوم سنو سنو ادھر آؤ تم. ہاں اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ ابن مکتوم کیا مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں ٹکراتی ہے؟ اے عبداللہ ابن مکتوم تمہارے کانوں میں آواز گونجتی ہے، کیا سنائی پڑتی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی آواز تو سنائی پڑتی ہے. کہا عبداللہ ابن مکتوم سن لو، اگر تمہارے کانوں میں آواز گونجتی ہے سنائی پڑتی ہے تو چوتڑ کے بل کیوں نے مسجد آنی پڑے گی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا ہے، آنکھ سے معذور ہے، اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اجازت دے دیجئے میں گھر ہی پہ نماز پڑھ لوں گا. کہا اذان سنائی پڑتی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی سنائی پڑتی ہے. کہا چوتر کے بل کیوں نہیں گھسٹ جانا پڑے، تب بھی مسجد آنی پڑے گی. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارے جس کے ارد گرد میں گھر ہے میرے بھائی سن لیجئے، جو بے نمازی ہے گھر کے سامنے میں جس کی مسجد آجان سن کے بھی جو مسجد نہیں آتے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں عشاء کے وقت کسی اور کو میں پکڑ کر میں امامت کے لیے پکڑ کر کسی اور کو متعین کر دوں. اللہ کے نبی کی جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری طبیعت یہی چاہتی ہے، میرے دل یہی چاہتا ہے کہ امامت کے لیے پکڑ کر کسی اور کو لا کر کے کھڑا کر دوں، اور میرا دل یہی چاہتا ہے، میری طبیعت یہی چاہتی ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو بے نمازی مل جائے اس کو گھروں کو آگ لگا دیا جائے، وہ مسلمان کا گھر ہی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری طبیعت یہی چاہتی ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کے وقت کسی اور کو امامت کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا کر دوں اور میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو بے نمازی مل جائے اس کو گھروں کو آگ لگا دیا جائے. وہ گھر مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی تاکید ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر والے کے بال بچوں کو اگر آپ تلقین نہیں کرتے نماز پڑھنے کو، آپ اگر
تربیت نہیں دیتے ہیں، تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. ایک آدمی، تقویدار آدمی، نمازی آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، حاجی آدمی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں جاؤ، اس کا مال بھاری ہے، بڑا تقویدار آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا، جاؤ اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. فرشتے جنت لے جانے لگتے ہیں. ایک عورت چیختی ہوئی آتی ہے، چلاتی ہوئی آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں حاجی صاحب کو روک کیا جائے. اللہ کے نبی وہ تقویدار آدمی جو جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو روک لیا جائے. اللہ اس تقویدار آدمی کو، پرہیزگار آدمی کو روک دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے وہ جو آدمی حاجی آدمی جا رہا ہے، وہ نمازی آدمی کو جو جنت لے جا رہے اس آدمی کو روک لو. فرشتے روک لیں گے، رک جاؤ. کہے گا کیا بات ہے؟ وہ چیختی آئے گی، چلاتی ہوئی آئے گی اور کہے گا اللہ یہ میرا شوہر ہے، اللہ خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن اللہ مجھے نماز پڑھنے کی کبھی تلقین ہی نہیں کی. نمازی آدمی، حاجی آدمی، پرہیزگار آدمی نماز تو پڑھتا تھا لیکن اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی. اللہ کہے گا جاؤ جہنم کے اندر پھینک دو، جاؤ جہنم کے اندر لے جاؤ. بیٹی چیختی ہوئی آئے گی، چلاتی ہوئی آئے گی، کہے گا اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ اللہ خود تو نماز پڑھ لیتا تھا، پابندی کے ساتھ مسجد میں آتا تھا، نماز تو پڑھ لیتا تھا لیکن اللہ مجھے کبھی نماز پڑھنے کی تلقین ہی نہیں کی. اللہ کہے گا جاؤ اسے بھی جہنم کے اندر پھینکو. یہاں تک کہ بیٹا آئے گا، کہے گا اللہ یہ میرا جوان بیٹا، اے اللہ یہ میرا جوان بیٹا خود تو نماز پڑھتا تھا، اے اللہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا، اے اللہ یہ میرا جوان بیٹا ہے لیکن کبھی نماز پڑھنے کی تلقین ہی نہیں کی. اللہ کہے گا جاؤ اسے بھی جہنم میں پھینکو. یہاں تک کہ حدیث کا الفاظ ہے، چھوٹی بہن آئے گی، کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن کبھی نماز پڑھنے کی تلقین ہی نہیں کی. اللہ کہے گا جاؤ اسے بھی جہنم میں پھینک دو. ایک نمازی آدمی کو 4 بھی رشتہ دار ہے اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. ایک نمازی آدمی کو 4 بھی رشتہ دار ہے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم کہاں جائیں؟ فیصلہ کر لیں. اور ویسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کیا ہے اور ببانگ دہلان فرمایا ہے فویل للمصلین. ویسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ویل ہے، خرابی ہے. منمانی نماز، کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، دکانداری ہے، کارخانہ ہے، تجارت ہے، جوہر پڑھ لیا اثر غائب، اثر پڑھ لیا فجر غائب، مغرب غائب. ویسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان اٹھائی. اللہ نے کہا فویل للمصلین، ویسے لوگوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے جو کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی سستی کے مارے. اللہ نے کہا ویل، خرابی ہے جو، اور وہ آدمی جو گرمیوں کو سردیوں کو برداشت کر کے آتے ہیں، وہ آدمی جو ٹھنڈیوں کو برداشت کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جاروں کو برداشت کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو گرمیوں کو برداشت کر کے رب کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے نوجوان لوگوں کو خوشخبری بھی سناتی ہے جس کی جوانی ہے اور جوانی کے عالم میں اپنے مسجد کی جو ہے آ کر کے جوانی کے عالم میں مسجد کے اندر عبادت کرتے ہیں. اللہ جوانی کی عبادت کو زیادہ قبول کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے. اور سردیوں اور گرمیوں میں آ کر کے
مسجد کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو کل قیامت کے دن رب کا سایہ ان کے لیے سایہ بن جائے گا. فرشتے کہیں گے کہ اللہ وہ کون آدمی ہے جس کا سایہ تیرے لیے سایہ بن جائے گا؟ اللہ کہے گا شاب النساء فی عبادت اللہ، یہ جوان آدمی ہے جس نے اپنے جوانی کو دیوانی نہیں بنایا تھا. شاب النساء فی عبادت اللہ، یہ وہ جوان ہے اپنے جوانی کو جو ہے مستانی نہیں بنایا تھا. شاب النساء فی عبادت اللہ، یہ وہ جوان ہے اپنے جوانی کو رب کی مسجدوں میں آ کر کے گزارا تھا. شاب النساء فی عبادت اللہ، یہ وہ جوان ہے اپنے جوانی کو جو ہے ٹھنڈیوں کو گرمیوں کو برداشت کر کے رب کے مسجدوں کا آباد کیا تھا. اور جانتے ہیں میرے بھائیوں، آپ نے ابھی قربانی کچھ ہی دن پہلے کی ہے، آپ نے کچھ ہی ایام پہلے قربانی کی ہے جس کو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ ہم نے آپ کے لیے حوض کوثر عطا کیا ہے، فصلی لی، نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے وانحر قربانی کی. قربانی آپ نے کر دی ہے. اب کس طرح قربانی کی ہے، کس طرح مال دیے ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، آپ کا ایمان جانتا ہوگا، میں اس پر نہیں جانا چاہتا. اللہ نے کہا فصلی لربک، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اللہ نے کیا کہا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کیا چیز ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پر بیٹھا ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پر بیٹھا ہوگا، اور جنہوں نے دھوپوں کو برداشت کیا ہوگا، گرمیوں کو برداشت کر کے، ٹھنڈیوں کو برداشت کر کے جو ہے وضو کیا ہوگا جارے کے اندر، اس کا وضو کو جو ہے نشان چمکتا ہوگا، پنج کلیان چمکے گا، پیر چمکے گا، ہاتھ چمکے گا، پیشانی چمکے گا. اللہ کے نبی حوض کوثر میں بیٹھا ہوگا، اس آدمی کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائے گا. کون آدمی؟ جنہوں نے گرمیوں کو برداشت کیا، سردیوں کو برداشت کیا، دھوپوں کو برداشت کر کے رب کے مسجدوں کا آباد کیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اس آدمی کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا. حوض کوثر کیا چیز؟ وقت ہو چکا ہے اور میں وقت کا پابند ہوں. نماز ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا جو ہے طویل موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم اس موضوع کو ہم تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں بارے اللہ نماز جیسی محترم